مرحبا صد مرحبا کی گونج ہے، مرحبا صد مرحبا کی گونج ہے، ہر طرف ان کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے رحمان اور رحیم خدا، حرف آغاز نام سے تیرے۔ پاک وطن ٹی وی کے پیارے ناظرین، آپ کا محسن سلیم شاہ آپ کے پروگرام پرائڈ آف فیصل آباد کے ساتھ حاضر ہے اور آپ کو بہت محبت بھرا آداب کہتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ اب اس پروگرام سے بہت شناسا ہو چکے ہیں کہ ہم پرائڈ آف فیصل آباد میں آپ کو فیصل آباد کی ان شخصیات سے متعارف کراتے ہیں جو نہ صرف پاکستان کا فخر ہیں بلکہ خصوصاً فیصل آباد کا فخر ہیں۔ آپ کے شہر فیصل آباد کی سرزمین جو ہے یہ بڑی زرخیز ہے۔ یہ نہ صرف یہاں پہ بڑے صنعت کار، بڑے ایکسپورٹر پیدا ہوئے بلکہ اس سرزمین میں بڑے فنکار نصرت فتح علی جیسے قوال، جناب عبدالستار نیازی مرحوم جیسے نعت خان اور نعتیہ شاعر، اور جناب سہل دہانوی جیسے شاعر، حبیب جالب جیسے شاعر، حسن نثار جیسے کالمسٹ، اور عبدالرؤف روفی جیسے نعت خان، اور بہت سے بڑے لوگ پیدا ہوئے اس شہر میں۔ الحمدللہ کہ جب بات ہوتی ہے قرآن مجید فرقان حمید کی، جو ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑی نعمت ہے، اور جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید کو محبت سے پڑھنا، سننا اور اس پہ عمل پیرا ہونا جو ہے وہی مسلمان کی معراج ہے۔ آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی ہی شخصیت سے کروا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق کہ قرآن مجید کو پڑھو ٹھہر ٹھہر کر، یعنی رتل القرآن و رتل القرآن ترتیلا، اس کی جو عملی تفسیر ہے۔ میری مراد پاکستان کے صف اول کے قاری جناب محترم کرامت علی نعیمی صاحب ہمارے پاس موجود ہیں، اور ہم آج انشاءاللہ فیض یاب ہوں گے، ان سے قرأت بھی سنیں گے، ان سے باتیں بھی ہوں گی۔ میں آپ کی ملاقات کروا رہا ہوں جناب کرامت علی نعیمی صاحب سے۔ السلام علیکم قاری صاحب، آپ کو میں پاک وطن ٹی وی کی ٹیم کی جانب سے، پاک وطن ٹی وی کی جانب سے اور اپنی جانب سے بہت محبت کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہہ رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کب آپ کو ماشاءاللہ آپ نے آغاز کیا اس خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ قرآن مجید کی جو قرأت کا ہے، کب آپ کو شوق ہوا اور کب شروع کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں پاک وطن ٹی وی اور میڈیا کام اور محسن شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع عنایت فرمایا۔ باقی بات یہ ہے کہ یہ میرے والد صاحب کا شوق تھا۔ والد صاحب کی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک لڑکا اگر عنایت کرے تو وہ اس دین میں اس دین کا خادم ہو۔ بس یہ ان کی کوشش کی وجہ سے، وہ صوفی منش آدمی تھے، تو اس وجہ سے یہ سارا سلسلہ جو ہے نا وہ شروع ہوا۔ ان کا اچھا نام بھی صوفی سلامت علی، بہت اچھے نعت خان تھے۔ تو پھر آپ نے کس عمر سے؟ یہ میں نے بچپن سے شروع کیا، ان کی شوق کی وجہ سے۔ پہلے حفظ کیا قرآن مجید، چکوال ضلع ہے، اس کے ساتھ اڈھروال ایک گاؤں ہے، اس میں ایک بہت پرانی دینی درسگاہ ہے، اس میں سے میں نے حفظ قرآن مجید کیا ماشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر یہاں فیصل آباد میں ایک ہمارے والد صاحب کے دوست تھے قاری منظور احمد نعیمی صاحب، ان کو یہ شوق تھا کہ یہ بچہ اگر صوفی صاحب مجھے دے دیں تو یہ خاندان میں نام پیدا کرے گا۔ والد صاحب کے ساتھ ان کے اچھے خاصے تعلقات، یہ قبل از وقت یعنی انہوں نے یہ بات کہی، پھر ان سے میں نے یہ سیکھا ہے سارا کچھ فیصل آباد میں قرأت۔ تو یہ کتنے سال کا عمل اس کے پیچھے ہے؟ یہ میں نے سن 1980 میں شروع کیا ان سے، اور 85 میں جا کے ختم کیا، یعنی 5-6 سال ان کی خدمت کا یہ صلہ ہے۔ پڑھا تو میں نے اتنا زیادہ نہیں ہے تو زیادہ ان کی خدمت کا یہ صلہ ہے ماشاءاللہ۔ پڑھنا اور ہے، خدمت اور ہے، یہ خدمت کا صلہ ہے، پڑھنے کا صلہ نہیں ہے۔ واہ واہ ماشاءاللہ۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی کی نظر جو نظر ہے بالکل، اس کا فیض ہے۔ بالکل۔ کئی صاحب آپ سے جو ہے ماشاءاللہ آپ جو بلکہ جب بچپن میں ہی
آپ کے بارے میں میرے علم میں ہے کہ آپ نے ایک ایسا مقابلہ جو فیصل آباد سے شروع ہوا، پھر وہ صوبے کی حد تک گیا، پھر وہ ملکی لیول پہ گیا، پھر وہاں سے وہ انٹرنیشنل لیول ملائیشیا میں گیا، اور وہاں سے وہاں تک آپ ایوارڈ لیتے رہے اور نمبر 1 آتے رہے، اور پھر ملائیشیا سے آپ نے جا کے اس کا ایوارڈ لیا۔ اس کے بارے میں کچھ بتائیں ہمیں۔ یہ ایسے ہوتا ہے کہ پہلے فیصل آباد ڈویژن میں پروگرام ہوتا ہے مقابلہ حسن قرات، جس کا اہتمام یہ محکمہ اوقاف اور مذہبی امور یہ نور شاہ ولی دربار ہے، یہاں ان کا دفتر ہے، وہاں کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو یہاں سے فرسٹ آتا ہے اس کو صوبائی مسجد بادشاہی جو ہے بادشاہی مسجد، اس میں صوبائی مقابلہ حسن قرات ہوتا ہے۔ پھر وہاں سے جو فرسٹ آتا ہے اس کو یعنی پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے نا وہ براہ راست نشر کرتا ہے اسلام آباد سے، اس میں جو فرسٹ آتا ہے اس کو پھر ملائیشیا یا باہر دوسرے ممالک میں بھیجتے ہیں نمائندے کے طور پر کہ یہ پاکستان کی نمائندگی کرے گا۔ 2 دفعہ میں نے پاکستان میں یہ ون کیا ہے، یعنی ایک دفعہ 9 عمر بچوں میں اور ایک دفعہ نوجوان کاریوں میں، اور ماشاءاللہ دونوں دفعہ یہ اعزاز آپ نے وہاں تک حاصل کیا، ترتیب جاتے ہیں، تو یہ یقیناً میرے شہر فیصل آباد کے لیے یہ قابل فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کلام پاک کو آپ نے اس خوبصورت انداز سے پڑھا کہ اللہ کی آپ پر یہ رحمت ہوئی اور آپ اس کے لیے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ قاری صاحب، ابھی پچھلے دنوں میں میں اپنے شہریوں کو سمجھتا ہوں بڑے خوش نصیب ہیں کہ اس شہر میں ایک ایسی محفل جس میں مجھے بھی جانے کا موقع ملا اور میری روح میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ زنگ اترا۔ آپ نے بہت خوبصورت بین الاقوامی محفلیں اس نے قرات کروائی، اس کی ذرا کچھ ڈیٹیل بتائیں، آپ کتنے ملکوں کے قاری حضرات تھے اور کیسے؟ یہ اس دفعہ جو ہم نے کروائی اس میں تو 14 ملکوں کے تھے قرا حضرات، 14 ممالک، اس میں ساری صورتحال تو آپ کی نگاہوں میں۔ اس سے پہلے ہم نے سن 1995 میں ایک پروگرام کیا تھا دھوبی گھاٹ میں، اس میں بھی تقریباً 22 ممالک کے قرا حضرات جو ہے وہ تشریف لائے تھے۔ یہ فورم آپ نے انٹرنیشنل نعمیہ قرات فورم ایک ہمارا ہے جس کے آپ بانی صدر ہیں، ان کے بانی ہیں، اور میرے باقی دوست ہیں، یعنی قاری ظہیر صاحب ہیں سیکرٹری جنرل جو قاری ظہیر صاحب، بالکل اس کے ساتھ قاری اجاز صاحب ہیں، قاری مظہر حسین صاحب ہیں، باقی بھی دیگر، میں تو خادم ہی ہوں ایک خدمت کے لحاظ سے، باقی یہ میرے ساتھی ہیں جو میرے ساتھ معاونت کرتے ہیں۔ اس رات میں اس میں تھا جو صبح فجر تک محفل جاری رہی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں تو خود وہاں بیٹھا ہوا تھا اور آنسو ہو رہا تھا، جتنے خوبصورت انداز سے قرآن مجید وہاں پڑھا گیا، بالکل ایسے انداز میں کہ جیسے قرآن مجید الحمدللہ نزول ہو رہا ہے، اتر رہا ہے۔ یہ اس محفل کے لیے یقیناً آپ کے سارے ساتھی اور آپ کی فورم جو ہے وہ بہت قابل ستائش اور قابل فخر ہے، اور میں نے اتنا بڑا مجمع فیصل آباد میں کسی دینی مجلس میں نہیں دیکھا۔ یہاں پھر ہر فرقے کے لوگ ہیں، یعنی کوئی ایک فرقہ نہیں ہے، کوئی نہیں، یعنی تمام مسلمان فرقہ کر کے لوگ جو ہیں ہم ان کو دعوت دیتے ہیں، کسی سے کوئی ایسا کلیش نہیں رکھتے۔ ایک قرآن مجید ایک ایسی منزل ہے تو یہاں تو کم از کم سب کو اکٹھے ہونا چاہیے الحمدللہ۔ تو ایک محفل میں جو ہم 1997 میں کی ہے اس میں ڈاکٹر عبدالقادر آزاد صاحب آئے تھے بادشاہی مسجد سے، خطیب جامع مسجد، انہوں نے ایک جملہ کہا جو میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کرامت علی پہلے سنی تھی، ماشاءاللہ، یعنی دیکھی آج رات، کرامت علی سنی تھی، آج کرامت علی دیکھی، اور رات کو دیکھی۔ وہ اقبال اسٹیڈیم میں ہمارا سن 1997 میں پروگرام تھا، اس میں بھی تلاوت ہوئی، وہ ماشاءاللہ وہ بہت خوب تلاوت ہوئی۔ اس نے کہا جی میں نے پہلے کرامت علی سنی ہے کہ علی کی وہ کرامت ہوتی ہے، لیکن آج رات میں نے وہ دیکھ لی۔ ماشاءاللہ، دیکھیں جی آپ کے نام کی نسبت ہی اتنے بڑے نام کے ساتھ ہے کہ ان کا کرم ہونا جو ہے وہ بڑا لازم ہے۔ ابھی موجودہ محفل میں جو سیکرٹری اوقاف صاحب نے کہا تھا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ یہاں دھاگا بنتا ہے، کپڑا بنتا ہے، لیکن آج مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں تو کاری بھی بنتے ہیں۔ ماشاءاللہ قاری صاحب، یہ بڑا اعزاز ہے، ماشاءاللہ قاری صاحب، یہ اس شہر کو بڑا اعزاز ہے کہ بڑا ملٹی ٹیلنٹ اس شہر میں موجود ہے۔ ایک طرف تو ہم دنیا میں پاکستان کو، فیصل آباد کو کپڑے کا مانچسٹر کہا جاتا ہے، بلکہ اب تو مانچسٹر کو بھی لائل پور کہنا چاہیے، فیصل آباد اتنا بڑا یہ ہو گیا کہ پاکستان کی 60% ایکسپورٹ جو ٹیکسٹائل کی ہے وہ اس شہر سے ہوتی ہے، اور الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ جیسے نصرت فتح علی کی قوالی کے روپ میں وہ اس صدی کی آواز بنا، جسے وائس آف سینچری کہا گیا، اور الحمدللہ اب کرت دیکھتے ہیں تو پاکستان میں 3 نام نظر آتے ہیں ہمیں، جناب قاری غلام رسول صاحب جو بزرگ ہیں، وہ میرے دادا استاد ہیں، وہ آپ کے دادا استاد ہیں، اور قاری جناب صداقت علی صاحب، اور جناب کا نام قاری رحمت علی نعیمی۔ تو یہ میرے شہر کو بڑا اعزاز ہے۔ قاری صاحب، آج الحمدللہ میں سمجھتا ہوں
جو میڈیا کام خوش نصیب ہے اور پاک وطن ٹی وی خوش نصیب ہے کہ ہمارے اسٹوڈیو میں آپ تشریف رکھ رہے ہیں، اور بڑا مبارک دن ہے آج مغرب کے بعد 12 ربیع الاول کی شام جو جشن ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، جو وجہ کائنات ہیں، ان کا جشن شروع ہو جائے گا، ان کی ولادت کا. تو قاری صاحب ہم باتیں بھی کریں گے، ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کہ میرے ناظرین کے اندر ایک روشنی جو آپ کی تلاوت سے آتی ہے وہ آپ اگر میں فیضیاب کریں، بلکہ اسی حوالے سے اگر قرآن مجید میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو آیات ہیں کوئی اگر آپ ارشاد فرمائیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. وداعيا إلى الله بإذنه